اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صافات کے آیات نمبر 38 سے آج شروع کریں گے۔ جتنا ہو سکے انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دیں گے اور پیش کریں گے۔ آئیے کہ آیات نمبر 38، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم کو چکنا ہے دردناک عذاب کو، بے شک تمہیں چکنا ہے دردناک عذاب کو۔ اب دیکھو، اس سے پہلے مجرمین اور باغیوں اور اللہ کے نافرمانوں کی بیان کا سلسلہ جاری تھا، اور اب بھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جہنمیوں کو یہ کہا جائے گا کہ تمہیں جہنم کا عذاب چکھنا ہے۔ وہ دردناک عذاب ہوگا جس کا ہم دنیا کے اندر تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ جنت کی نعمتوں کا ہم تصور کر سکتے ہیں اور نہ جہنم کی عذاب کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے، وہی بدلہ تمہیں ملے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن تمہیں جہنم رسید ہونا، عذاب میں مبتلا ہونا، یہ کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے، یہ عین انصاف کا تقاضا ہے۔ آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا ہے، تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے، تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جتنا کچھ جو تم کر رکھے ہیں اسی کے مطابق تمہیں سزا دیا جائے گا۔ یہاں تک یہ مجرمین کی باتیں تھی۔ آگے اللہ فرماتے الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو بندے اللہ کے چنے ہوئے ہیں، عباد اللہ المخلصین، اللہ کے چنے ہوئے بندے جنہوں نے ایمان لا رکھے ہیں اور عمل صالح پر حسب استعداد قائم ہیں، مقبول لوگ ہیں عند اللہ، ایسے لوگ اس قسم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، ان کو اس قسم کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور ان نیک اور مخلص بندوں کی آسائشوں کا ایک فہرست اللہ تبارک و تعالی یہ 41 آیات سے شروع کر لیتا ہے کہ ان کو کیا کیا آسائش دیے جائیں گے۔ جیسا کہ ایک بندہ سرکار کے ایک بڑے عہدے پر جب فائز ہوتا ہے تو ان کو قانونا جو فیسلٹیز دیے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز، رہائش کی فیسلٹیز وغیرہ وغیرہ، ان کا ایک لسٹ ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ فیسلٹیز قانونی طور پر آپ کو مل سکتے ہیں، آپ اس کے حقدار ہوں گے۔ اسی طریقے سے جنتیوں کے لیے بھی جو فیسلٹیز اللہ تبارک و تعالی ان کو مہیا کرتا ہے، ان کی ایک لسٹ یہاں قرآن مجید سورہ صافات کی آیات 41 سے اس کا ایک لسٹ شروع ہو رہا ہے۔ سن لیجئے، اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے واسطے روزی مقرر ہے، ان کے واسطے روزی مقرر ہے، رزق معلوم۔
رزق معلوم کے مفسرین مختلف تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وہ مختلف تفسیر آپ کے گوش گزار کرنے کی ہم کوشش کر لیں گے۔ ایک تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جنتی غذاؤں کی ان تفصیلی صفات کی طرف اشارہ ہے اس سے جو مختلف صورتوں میں بیان کی گئی ہے۔ مختلف صورتوں کے اندر جنت کی نعمتوں کا مختلف صفات بیان ہوئے ہیں، تو یہاں رزق معلوم سے مراد اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر رزق معلوم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوقات متعین اور معلوم ہیں۔ جنتیوں کے رزق کے اوقات اور ان کی تعیین یہ معلوم ہے، یعنی صبح شام کے الفاظ صراحتاً ایک دوسری آیات میں آئی ہے کہ عدوتاً وعشیہ، صبح شام کے مطلب یہ کہ صبح کو یہ ان کو دیے جائیں گے، شام کو یہ دیے جائیں گے۔ ایک تیسری تفسیر ان کی یہ بیان کیا گیا ہے، رزق معلوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی اور دائمی رزق ہوگا۔ جنتیوں کے رزق یقینی بھی ہوگا اور دائمی بھی ہوگا، دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کل مجھے کیا اور کتنا رزق ملنے والا ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے دنیا میں، اور نہ کسی کو یہ علم ہے کہ جتنا رزق مجھے حاصل ہے وہ کب تک میرے پاس رہے گا، یہ بھی معلوم نہیں۔ جو رزق ہمارے پاس ہے یہ کب تک رہے گا اس کا علم بھی کسی کے پاس نہیں۔ ہر انسان کو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہے جو نعمتیں مجھے اس وقت حاصل ہیں وہ شاید کل میرے پاس نہ رہیں، اندیشے میں رہتا ہے، شک شبے میں رہتا ہے۔ اور جنت میں یہ خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کا رزق یقینی بھی ہوگا اور دائمی بھی ہوگا۔ یہ تفسیر قرطبی کی وہ تفسیر ہے۔ یہ آگے اللہ فرماتے ایک اور صفت بیان کرتے ہیں، فواکہ وہم مکرمون، وہ رزق معلوم میوے ہیں اور ان کی عزت بھی ہے، وہم مکرمون، ان کی عزت بھی ہے۔ اب دیکھ لیجئے فواکہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھ لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی جو رزق معلوم ان کو دیتا ہے اس سے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ فواکہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد فاکہتن ہے، فاکہتن کی جمع ہے۔ عربی میں فاکہہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بھوک کی ضرورت رفع کرنے کے لیے نہیں ہے، بھوک کی ضرورت رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی جائے۔ فاکہہ کا مطلب لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی جائے۔ اردو میں اس کا ترجمہ میوے سے کیا جاتا ہے۔ میوے سے اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ میوہ بھی لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ کوئی دوپہر کے کھانے میووں پر نہیں کرتا ہے، کوئی شام کا کھانا میووں پر نہیں کرتا ہے، بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے میوے کھائے جاتے ہیں۔ ورنہ در حقیقت فاکہہ کا مفہوم میوے کے مفہوم سے زیادہ عام ہے۔ فاکہہ کا مفہوم میوے کے مفہوم سے زیادہ عام ہے۔ امام رازی بہت بڑا عالم اور مفسر گزرا ہے، اس کی تفسیر کا نام تفسیر کبیر ہے، بڑا اہم تفسیر ہے۔ اس نے فواکہ کے جو لفظ استعمال ہوا ہے اسی کے بارے میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جنت میں جتنی غذائیں دی جائے گی وہ سب لذت بخشنے کے لیے دی جائے گی۔ جتنی غذائیں جنت میں جنتیوں کو دیے جائیں گے وہ سب کے سب
لذت بخشنے کے لیے دیے جائیں گے، بھوک کی حاجت رفع کرنے کے لیے نہیں، بھوک دور کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ جنت میں انسان کو حاجت کسی چیز کی نہیں ہوگی۔ اگر بھوک لگ گیا تو حاجت مند ہو گیا نا، لیکن جنت ان حاجتوں سے مبرہ اور خالی ہے، کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی۔ وہاں اسے اپنی زندگی برقرار رکھنے، حفظان صحت کے لیے بھی کسی غذا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حفظان صحت اور زندگی برقرار رکھنے کے لیے کسی قسم کی غذا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہاں صرف خواہش ہوگی، اور اس خواہش کے پورا ہونے سے لذت حاصل ہوگی، خواہش کی تکمیل سے لذت حاصل ہوگی۔ اور جنت کی تمام نعمتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا، جنتی کو لذت عطا کرنا ہوگا۔ یہ تفسیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اسی آیات کے اندر ایک لفظ یہ بھی استعمال ہوا ہے، ایک جملہ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، بتایا گیا کہ اہل جنت کو یہ رزق پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ دیا جائے گا، کیونکہ اعزاز و اکرام نہ ہو تو لذیذ سے لذیذ غذا بھی بے حلاوت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مہمان کو بے عزت کر کے سنا کر من و سلوا بھی اس کے سامنے رکھیں گے، اس کی کوئی لذت نہیں ہوتی ہے۔ تو جنتیوں کے لیے اعزاز کے ساتھ، اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان کا حق صرف کھانا کھلانے سے پورا نہیں ہوتا ہے، اشارتاً یہ بھی معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس کا اعزاز و اکرام بھی اس کے حقوق میں داخل ہے۔ عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اس کو کھانا کھلایا جائے۔ فی جنات النعیم، اور نعمت کے باغوں میں یہ لوگ ہوں گے، اس قسم کی نعمتوں کا لذت اٹھاتے رہیں گے۔ اچھا، نعمت کے باغوں میں کس لیول پر ہوں گے یہ؟ اس کے بارے میں اللہ فرماتے اعلی سرور متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے، تختوں پر ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے۔ اہل جنت کی مجلس کا یہ ایک نقشہ ہے، اعلیٰ سرور متقابلین کہہ کر ایک نقشہ بتایا گیا ہے کہ وہ تختوں پر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی، کوئی کسی کی طرف پشت کر کے بیٹھا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کی عملی صورت کیا ہوگی اپنے سامنے، اس کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ مجلس کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف پشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا وسیع مجلس ہوگا وہ۔ اور اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایسی قوت بینائی، سماعت اور قوت گویائی عطا فرما دے گا کہ وہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے بڑے آرام کے ساتھ باتیں کر سکیں گے، کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تخت، جن تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے، یہ تخت گھومنے والا ہوں گے، جس سے بات کرنی ہو اسی کی طرف گھوم جائے گی، جس سے بات کرنی ہو اسی کی طرف یہ تخت خود بخود گھوم جائے گی۔ یہ تو ان کے نشست کا نقشہ ہے، جنتی کے نشست کا۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے اوپر لیے ہوئے پھیرتے ہیں ان کے پاس سے شراب، صاف شراب کا پیالہ، ان کے اوپر صاف شراب کا پیالہ لیے ہوئے پھیرتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری انعام ہے
کہ ان کو پلانے کے لیے شرابن طہورا، اور پلانے والے خادمین ان کے پاس سے گزریں گے، لے کے پھیریں گے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ہوں گے نوجوان لڑکے، خوبصورت خوبرو، یہ ان کی خدمت کر لیں گے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے جو مشرکین غیر مسلمین کی نابالغ بچے جو وفات پا جاتے ہیں، ان کو اس کام کے لیے جنتیوں کی خدمت کے لیے لگایا جائے گا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے یطاف علیہم بکاس من معین، کاس وہ خاص قسم کا ایک پیالہ ہوگا یا ایک گلاس ہوگی جو جنت کے اندر، اسی سے وہ شرابن طہورا پیش کر لیں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، بیضاء شراب کی صفت ہے، یہ بالکل سفید رنگ کا، اور پینے والوں کو لذت دینے والی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کو لذت دینے والی خاص قسم کی شراب۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لذہ اصل میں مصدر ہے جس کے معنی ہے لذیذ ہونا۔ لذیذ ہونا مطلب یہ کہ جنت کا شراب انتہائی لذیذ ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، شراب کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوگا، کہ شراب پینے والوں کے لیے یہ مجسم لذت ہوگی۔ یہاں لذہ کے معنی ہوں گے پینے والوں کے لیے انتہائی لذت بخش۔ اور آگے اس کی ایک اور صفت بیان کرتا ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس کو پی کر بہکیں گے اور نہ اس میں سر درد ہوگا۔ لا فیہا غول، نہ اس میں سر بھاری ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس کو پی کر آپے سے باہر ہوں گے۔ غول کے معنی مفسرین جو لکھتے ہیں درد سر بیان کیے ہیں، سر درد۔ کسی نے پیٹ کا درد بھی بیان کیا ہے، کسی نے بدبو اور گندگی کے معنی بھی لیے ہیں غول کے معنی، کسی نے عقل پر پردہ ہونے کا معنی بھی لیا ہے۔ در حقیقت لفظ غول ان سب ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بیک وقت سر درد کا معنی بھی لے سکتے ہیں، پیٹ درد کا معنی بھی لے سکتے ہیں، بدبو کا معنی بھی لے سکتے ہیں، اور عقل پر پردہ کا معنی بھی لے سکتے ہیں۔ حافظ ابن جریر بڑا عالم مفسر گزرا ہے، فرماتے کہ یہاں غول آفت کے معنی میں ہے، ان کے لیے کوئی اس شراب کے اندر آفت نہیں ہوگی جنت کی شراب میں۔ مطلب یہ کہ جنت کی شراب میں کوئی آفت ان کو نہیں ہوگی، جیسے دنیا کے شرابوں میں پائی جاتی ہیں۔ سر میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہوتے ہیں، انسان بک بک کرنا شروع کرتا ہے، کبھی قے آنا شروع ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جنت کی شراب ان تمام آفات سے خالی ہوگا، اس میں کوئی آفات نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ صفات آپ کو بتا دیا۔ آگے جو صفات ہے جنت کے حوروں کی، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آئندہ لیکچر میں، آئندہ درس میں بتا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔